بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا شرح عقود رسم المفتی کا 19واں سبق ہے، اور آج کے کیونکہ کل کے سبق میں ہم نے مفہوم کے متعلق اور مفہوم کی اقسام یہ پڑھی تھی کہ مفہوم معتبر ہے یا مفہوم معتبر نہیں ہے، اور غیر شارع کے کلام میں مفہوم مخالف کا کیا حکم ہے۔ آج ہم نے جو بات واضح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال بھی داخل ہیں، تو کیا اقوال صحابہ میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہوگا؟ دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کا ادراک رائے اور اجتہاد کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان میں مفہوم مخالف معتبر ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی دوسری قسم میں وہ اقوال شامل ہیں جن کا ادراک رائے اور اجتہاد سے نہیں ہو سکتا، اور وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہونے کی وجہ سے کلام شارع میں شامل ہیں۔ ان میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ نصوص میں ان کے علاوہ پر دلالت نہیں ہوتی۔ غایت البیان کے باب جنایات الحج میں بیان کیا گیا ہے کہ جب محرم پر کوئی درندہ حملہ کرے اور محرم اسے قتل کرے تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت احرام میں درندے کو قتل کیا تو ایک بکری کی قربانی دی، اور فرمایا کہ ہم نے ہی ابتدا کی، تو آپ نے قربانی کی۔ علت یہ بیان کر دی ساتھ، یعنی اس سے اگر اس کا مفہوم مخالف مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر درندے پر حملہ کیے بغیر یہ تو اس کو قتل کیا تو اس پر دیت ہے اور ایک بکری دی، لیکن اگر درندے پر ابتداً محرم نے حملہ نہیں کیا بلکہ درندے نے حملہ کیا اور محرم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دفاعاً اس کو قتل کر دیا، تو اس صورت میں اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قول نے علت بیان کر دی، مفہوم مخالف ظاہر کر دیا کہ ہم نے ہی ابتدا کی، تو آپ نے بکری قربانی کی دی اور دم دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وہ اصحاب کے اقوال کے جن میں ادراک رائے اور اجتہاد ہے، ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک کسی چیز کے ذکر کے ساتھ تخصیص اس کے غیر سے نفی نہیں کرتی، تو تم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کیسے استدلال کیا ہے؟ ذرا میں نے اس کو سوال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات خطابات شرع میں ہے، جہاں تک روایات اور معقولات کا تعلق ہے اس میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا علت بیان کرنا معقولات سے نہیں ہے۔ گویا کہ خلاصہ اس بات کا یہ ہوگا کہ احکام کی تعلیل کبھی نص شرعی یعنی آیت اور حدیث کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی معقول کے ساتھ، تو جس طرح یہاں مذکورہ ہم نے یہ مثال ذکر کی ہے، اور علل عقلیہ یہ کیا ہیں؟ کلام شارع سے نہیں ہیں، لہذا ان میں مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ معتبر ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس علت کا مقتضا فلاں کام کا جواز اور فلاں کام کی حرمت ہے، پس وہ مفہوم سے استدلال کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کے سلسلے میں احناف کے دو قول ہیں، لیکن ان میں راجح کون سا ہے اس کی ذرا وضاحت دیکھیں۔ الاشباع والنظائر کی کتاب القضاء میں کہا گیا ہے کہ لا یجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس فی ظاہر المذہب کالدلالۃ۔ ظاہر مذہب کے مطابق لوگوں کے کلام میں مفہوم سے استدلال جائز نہیں، جس طرح ان کا کلام دلیل نہیں بن سکتا۔ دیکھیں،
امام محمد علیہ رحمہ نے مفہوم سے استدلال کو جائز قرار دیا ہے، اسی طرح امام سرخسی علیہ رحمہ نے بھی جائز قرار دیا۔ تو یہ دو قول ہو گئے، گویا کہ امام محمد نے جائز قرار دیا اور امام حناف کے یہاں جائز نہیں۔ لیکن علامہ شامی علیہ رحمہ دوسرے قول کو جائز قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی امام محمد کا قول لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ کہ لوگوں کے کلام میں مفہوم کو حجت قرار دینا یہ متاخرین کا قول ہے، اور شاید انہوں نے سیر کبیر کی عبارت کو دلیل بنایا، کیونکہ یہ زہر و روایہ کی 6 کتب میں سے، بلکہ تصنیف کے اعتبار سے ان میں یہ سیر کبیر سب سے آخری کتاب ہے، لہٰذا علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی پر عمل کرتے ہوئے اسی قول کو لیا جائے گا کہ لوگوں کے مفہوم مخالف کو اعتبار کیا جائے گا اور اس سے حکم کو آگے اخذ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں آگے ایک بات اور ہے کہ مفہوم کے اعتبار اور عدم اعتبار کی توجیہ کیا ہے، کہ اعتبار کریں یا اعتبار نہ کریں، اس کی توجیہ۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں کلام شارع کے غیر میں مفہوم کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی کے کلام میں کسی بات پر تنصیص سے لازم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ سے نفی کا فائدہ حاصل ہو، کیونکہ شارع کا کلام بلاغت کی کان ہے، معدن ہے شارع کا کلام، لہذا بعض اوقات اس کی مراد منصوص کا غیر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آگے ایک بات یہ ہے کہ روایات کے مفہوم کا حکم کیا ہوگا، عوام الناس کے قول کی طرح یا شارع کے کلام کی طرح ہوگا، یعنی جو روایات کے مفہوم ہیں ان کا حکم۔ دیکھیں، مفہوم و روایات کے سلسلے میں بھی وہی بات کہی جائے گی جو عوام الناس کے اقوال میں کہی گئی ہے، کیونکہ علماء کی اپنی کتب میں یہ عادت جاری ہے کہ وہ قیود اور شروط وغیرہ ذکر کرتے ہیں تو وہ اس بات کو خارج کرنے کی تنبیہ کرتے ہیں جس میں یہ قائد یا شرط نہ ہو اور اس کا حکم منطوق کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ان علماء کے درمیان معروف اور جاری ہے اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں، یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص نہیں دیکھا گیا جو اس کی صریح مخالفت کرے۔ اچھا، ایک آسان سی بات یہ ہے کہ کیا یہ قاعدہ کلی ہے علماء کی مقید اور مشروط روایات کا مقصد مخالف حکم کو خارج کرنا مقصود ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ غالب ایسے ہے، یہ قاعدہ کلی نہیں ہوتا۔ کبھی علماء کی یہ قائد قیود اور شرائط یہ مفہوم مخالف کو خارج کرنا اس سے مقصد نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہے کہ قیود ذکر کرنا اس سے کس کو خارج کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اس سے مفہوم مخالف کو خارج کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، جس طرح شرح نقایہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ سنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہم الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ، کہ سنت طہارت کی سنتوں میں سے دونوں ہاتھوں کا برتن میں داخل ہونے سے پہلے اذا استيقظ المتوضی من نومہ، کہ جب نیند سے اٹھنے والا اپنی نیند سے اٹھے۔ اب وضو کی سنتوں میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو برتن میں کیا کرے، داخل کرنے سے پہلے جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو، تو یہاں نیند سے بیدار ہونے کی قید اتفاقی ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ برکت کے لیے لائے گئے کیونکہ سنت بیدار ہونے والے اور غیر دونوں کو شامل ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے کس کو کرے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اب دیکھیں، اس کا خلاصہ اس ساری بات کا یہ نکلے گا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں، اکثریہ ہے۔ بعض اوقات مفہوم مخالف مراد ہوتا ہے اور بعض اوقات اس قید سے مفہوم مخالف مراد نہیں ہوتا، بلکہ یہ قید محض اتفاقی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی سمجھنے اور اللہ رب العزت اپنے علم کے خزانوں میں سے ہمیں علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب